نئی فلم آئی ہے، اس میں فلاں ایکٹر ہے، فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح، کپڑے اس کی طرح، پینٹ پھاڑ لیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے، ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا۔ اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہیں سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے۔ اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے، نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا۔ اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ اے میرے عزیزو، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرف دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہے نہیں، ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا اگر تم سے بھی منہ پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی سیرت نہیں معلوم۔ ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی۔ ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا، ایک نوجوان نے، میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو۔ سبحان ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے نا گلیاں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ۔ اسٹیشن میں تھے، ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں، جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو، یہ میرے نبی پاک کے اخلاق حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی۔ مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا، نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے، اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑھوں کا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمایا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر، اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا آپ تک۔ پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا؟ اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو، میرا سامان مجھے لے جانے دو۔ وہ نہیں دے رہی تھی، اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے۔ وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے؟ ڈریس سے تو نہیں لگتا، کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا؟ اس نے حقیقت بتائی، اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، سبحان ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں۔ سبحان سبحان۔ اس عورت کے دل پر یہ بات لگی، وہ نان مسلم تھی، اس نے سامان اٹھا لیا، جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا، ٹیکسی کیا اور بھیج دیا، نمبر شیئر کر لیے تھے، وہ عورت چلی گئی سامان لے کر۔ میرے عزیزو، 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے۔ وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی، بات آئی گئی ہو گئی، ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے، تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھایا تھا؟ کہا ہاں اماں جی یاد ہے۔
کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں. اے ہو سبحان اللہ سبحان سبحان نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا اے ہو سبحان ہے, لطف کچھ اور ہی آتا ہے. سبحان عزیزان گرامی وقار, آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے گی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے, بے شک سبحان تمہارے کردار, تم ترجمان ہو اپنے نبی پاک. بے شک لہذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے یہ کہے یہ نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے. نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے, نہ طہارت ہے, نہ صفائی ہے. آج نشہ اگر کہیں بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں. بے شک پتہ پوچھو کہ نشہ کہیں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے. کرتے بھی یہی ہیں, بیچتے بھی یہی ہیں. اور میرے عزیزوں, سب سے زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشہ ہیں, لیکن تم غیروں کی سازشوں کے نظر ہو گئے. بے شک ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے, کیا کروں؟ وزیر چالاک تھا, اس نے کہا روز روز نئی اسکیمیں دیتے رہو گے, کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی اسکیم کیا آئی ہے. کہا اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے, اپنی پوری رعایا کو نشہ کھلانا شروع کرو. اللہ چرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانے کی عادت ڈال لو. بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جب یہ سب نشیڑی ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے؟ جی ان کو ان کا نشہ مل جائے گا, بس وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کون حکومت کر رہا ہے, کون کرسی پہ بیٹھا ہے. جی اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے. جی اگر حق بات کوئی جماعت دنیا میں کرتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی جماعت. بے شک بے شک دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر اٹھ گئے تو کرسیاں بھی ہلاتے ہیں, بے شک یہ اگر اٹھ گئے تو حق بات کے اعلان کے لیے اپنی گردنیں بھی لٹا دیتے ہیں, کٹا دیتے ہیں. بے شک اس لیے پوری دنیا نے طاقت یہ لگائی کہ ان کے محلوں میں نشہ زیادہ رہے, ان کے محلے میں عیاشی زیادہ رہے. یہ سارے فیشن کہاں سے شروع کیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آج سعودی عرب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے. اسرائیل وہاں اترا ہوا ہے, امریکہ وہاں اترا ہوا ہے, رشیا, یو کے سب وہاں اترے ہوئے ہیں. ہم تو اسے مرکز اسلام مانتے ہیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہونے کی وجہ سے, اس لیے نہیں کہ بادشاہی حکومت ہے. لیکن جن کو پوری دنیا میں اپنے فیشن پھیلانا تھا پھیلا دیتے, لیکن عرب میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے. بہت زمانے پہلے اقبال نے کہا تھا یورپ اگر کسی بات سے گھبراتا ہے نا مسلمانوں سے تو کس بات سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, بے شک روح محمدی اس کے بدن سے